الحمد والحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ابھی جناب مظفر شفیع صاحب نے نہایت ہی محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے، اور واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ جناب مظفر شفیع پڑھتے رہے ہم اور آپ سنتے رہے۔ جناب مظفر صاحب جب بھی کلام پڑھتے ہیں تو واقعی دل کی گہرائیوں سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے بارگاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں جس سے منسوب ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی الفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کی شان بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس سے پہلے محمد ذیشان اشرفی نے بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنایا، ان کی مہک میں دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گنجے بسا دیے ہیں۔ یہ کلام کلام الامام، امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جنت کا دریا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، یاد رکھو کہ اگر جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو اس کی ساری عبادت بیکار ہے، ساری عبادت بیکار ہے اگر عشق مصطفیٰ سے خالی اس کا سینہ ہے۔ اور ابھی میں نے شب برات کی رات میں ماں کی عظمت کے بارے میں بتایا تھا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، والدین کی عظمت کیا ہوتی ہے۔
تو والدین کی عظمت کا اندازہ وہ لگا سکتے ہیں، اور وہی اس کے حقدار بھی ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، ماں باپ کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے، ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آج ہماری یہ محفل چھوٹے پیمانے پر ہو رہی ہے، انشاءاللہ آج تم جناب مظفر صاحب سے، محمد ذیشان صاحب سے بڑے ہی اچھے انداز میں ملاقات کر لیتے ہو، قریب سے ملاقات کر لیتے ہو، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ ملاقات کے لیے کوشش کرو گے لیکن ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ان کے اوپر ان کے پیر و مرشد کا کرم تو ہے ہی ہے بہن کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جس کے اوپر اس کے مرشد کا کرم ہو، اس کے مرشد کا ہاتھ ہو، بھلا اس کی قسمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں کے اوپر ان کی والدین کی دعائیں ہوں، ان کی قسمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور بتا دوں کہ جب ماں باپ، کوئی ماں اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے، اے عرش تو ہل کیوں رہا ہے؟ تو کہے گا آج ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اس کے لیے عرش ہل گیا ہے۔ یاد رکھو، رب فرماتا ہے تیرے ہلنے سے پہلے میں نے اس کی دعا قبول کر دی ہے۔ دعاؤں کا یہ عالم ہے۔ آؤ حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں آپ کو لے سکتا ہوں، پہلے ایک بار محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، حضرت اویس کرنی کی ذات ایسی ذات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ موجود تھے، یمن کے رہنے والے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور ایک دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کی وادیوں سے چلتے ہیں کہ آج تو اپنے محبوب سے ملاقات ہو ہی جائے گی، آج مصطفیٰ جا کے رحمت کا دیدار ہو ہی جائے گا۔ چلتے ہیں، جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں، ان کی محبت دیکھو، ان کی عقیدت دیکھو۔ جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مدینہ کے پڑے ہوئے پتھر، ہم سے زیادہ قسمت والے تم ہو کہ تمہارے اوپر میرے نبی نے اپنا قدم رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا ہے۔ یاد رکھو، اویس کرنی کی محبت دیکھو، اویس کرنی کی عقیدت دیکھو، اویس کرنی کی الفت دیکھو۔ آتے ہیں کاسانۂ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اور اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پہ موجود تھی۔ کہا کہ اے میری ماں، اے ام المومنین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں، گھر پہ تو نہیں ہے، بہت انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے انتظار کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ اگر اور رکتا ہوں تو میری ماں کی خدمت کون کرے گا، اور رکتا ہوں تو ماں کی خدمت کون کرے گا۔ کہا چلو ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اویس کرنی فرماتے ہیں، اے ام المومنین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتا دینا ان کا ایک دیوانہ آیا تھا۔ اللہ اللہ، کہا نام تو بتا دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، ذرا نام تو بتاتے جاؤ۔ کہا نہیں، عاشق اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے، اپنی محبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ عاشق
اپنے نام سے نہیں پہنتی، بتا دینا کہ کرن کی وادی سے ایک دیوانہ آیا تھا، ایک عاشق آیا تھا، میرا محبوب سمجھ جائے گا۔ اللہ اللہ، تھوڑے سے وقت میں بتا دوں، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کاشانہ اقدس پر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دیوانہ آیا تھا، ایک عاشق آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نہیں، نام تو نہیں بتایا ہے، لیکن اتنا کہہ رہا تھا کہ کرن کی وادی سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دکھنے میں کیسا تھا؟ کہا صافا سر پہ باندھا ہوا تھا اور پھٹے پرانے لباس پہنے ہوئے تھے، تو کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ اویس کرنی کی ذات ہے۔ کہا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ اویس کرنی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ سوچو تو صحیح، وہ رسول جن سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کوئی چیز دنیا کے اندر پوشیدہ نہیں، کہا وہ اویس کرنی کی ذات ہے۔ اور آگے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان اب سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ کہا وہ جو بندہ آیا تھا اللہ کا، وہ ایسا بندہ ہے، وہ ایسا بندہ ہے، اگر میری امت کے لیے دعا کر دے تو میری امت جہنم سے آزاد ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، کہا کہ ایسا بندہ ہے، ایسا میرا امتی ہے، اگر میری امت کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ سوچو تو صحیح کہ ابھی ملاقات ظاہری اعتبار سے نہیں ہوئی ہے، لیکن محبت دیکھو، عشق دیکھو کہ عشق میں اویس کرنی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کی محبت، جس کی محبت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، جس کے نہیں زندہ وہ مغفرت کی دعائیں کروائیں، لیکن ماں باپ جن کے زندہ ہیں، یاد رکھو اگر باپ شرابی ہے، اگر باپ جواری بھی ہے، اگر باپ جو ہے پرہیزگار نہیں ہے، جواری ہے، شرابی ہے، غلط کام کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ یہاں میں اعلان کر رہا ہوں، اگر لاکھوں کا مجمع ہو وہاں بھی یہ واقعہ پڑھنے کی ہمت رکھتا ہوں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ مسلم احمد اشرفی کبھی غلط کاموں سے سمجھوتا کرتا ہی نہیں، بہت زیادہ میں نے نقصان اٹھایا ہے سچ بولنے کی صورت میں۔ یاد رکھو ماں باپ، ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک عالم کے پاس آپ جا رہے ہو دعا کروانے کے لیے، ارے وہ دعا تو کرتا ہے لیکن خدا جانے اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا ہے۔ لیکن کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعا کرتے ہیں وہ، تو قسم خدا کی رب قدیر ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ ارے یاد رکھو ماں باپ ملے ان کی خدمت کر لو۔ آج ماں باپ زندہ ہے، کل زندہ نہیں ہے، اور تم کروڑ پتی بھی بن گئے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، آب زمزم تو تمہارے سامنے ہے لیکن تمہاری ماں باپ تمہارے سامنے نہیں ہے، حجر اسود تمہارے سامنے ہے لیکن ماں باپ تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، صفا و مروہ کو تم صحیح کر رہے ہو، تمہارے سامنے صفا و مروہ ہے لیکن ماں باپ کا چہرہ ہے چاہیے تمہارے سامنے۔ ارے مینا میں قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہو لیکن مینا کی قربانی تو کر رہے ہو لیکن ماں باپ تمہارے سامنے نہیں ہے، جا رہے ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہو، روضہ رسول ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت گنبد ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے لیکن میرے ماں باپ میری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آج کے اس دور کے اندر جو یہ نیا دور پیدا ہوا ہے، سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ اٹھا رہے ہیں، اپنی اولادوں سے ماں باپ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھو اسی ممبئی کے سرزمین پر ایک کروڑ پتی کا باپ آیا تھا بمبئی کے اندر،
لیکن اس کے بیٹے نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ میرا باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے شرم آنی چاہیے ایسے کروڑپتیوں پر، میں لات مارتا ہوں ایسے کروڑپتیوں پر۔ ارے جس باپ کی وجہ سے تم دنیا میں پیدا ہوئے، اپنے دوستوں کے ہاں بیٹھے ہو اور انکار کر دیا کہ تم ہمارے باپ یہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا لباس جو ہے وہ دیہاتی لباس تھا، لباس کی بنیاد پر تم نے انکار کر دیا۔ ارے تمہیں تو یہ بولنا چاہیے فخر سے، یہ میرے والدین ہیں جو آج گاؤں سے بمبئی آئے ہوئے ہیں، یہ میرے والدین ہیں جو گاؤں سے بمبئی آئے ہیں، اور فخر سے کہنا چاہیے آج جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یاد رکھو یہاں آنے کا مطلب جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی خدمت کرو گے، ان سے دعائیں لو گے تو قسم خدا کی تمہارا ہر بگڑا کام بن جائے گا، ہر بگڑا کام بن جائے گا، ہر رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور اپنے جس سے ہم مرید ہیں، جن کے ہم مرید ہیں ان سے بھی محبت کرو، کیونکہ پیر بھی ماں باپ کے اندر شریعت کے اندر ہے، استاد ہو، پیر ہو، والدین ہو، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب اپنے والدین کے سامنے جاؤ، استاد کے سامنے جاؤ اور اپنے پیر کے بارگاہ میں جاؤ تو بغیر وضو جایا نہیں جانا چاہیے، وضو بنا کے جاؤ۔ یہ عالم ہے ان شخصیتوں کا، یاد رکھو آپ ادب میں رہو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا۔ اور یاد رکھو جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں تو شریعت کے اندر آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، جو بچہ اپنی والدین کو ستاتا ہے بہت زیادہ پریشان کیا ہے تو یاد رکھو دنیا کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، لیکن والدین کو ستانے کا گناہ یہ ہے جب تک دنیا میں وہ سزا بھگت کر لے گا اس کو روح نہیں دے گا۔ ماں باپ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اگر عمل کر لو تو بہت بڑی بات ہے، نہیں عمل کرو تو خدا حافظ۔ ہمارا کام ہے سمجھانا، اور دنیا کے اندر ہر علماء سمجھاتے ہیں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن بہت سے نوجوان ہیں جو کہ ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں معلوم ان کو۔ ہم نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہم تمام